اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ جس طرح تم ایمان لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر وہ اس بات سے پھر جائیں، وہ اس طرح ایمان نہ لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ بے شک نافرمانی پر ہیں، پھر وہ صریحاً اختلاف پر ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پھر اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ فَسَيَكْفِيكَ آپ کو کافی ہیں، ہم ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مقابلے میں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، کیا مطلب اللہ کا رنگ؟ اس کو ہم یوں کہہ لیں اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہم پر، ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں نا فلاں فلاں دے رنگ سے رنگیا گیا، ٹھیک ہے۔ صبغۃ اللہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور کون ہے جس کا رنگ اللہ سے زیادہ بہتر ہو؟ کون ہے جس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہتر ہو؟ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ ہم پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے، اور جہاں پہ اللہ کی ناراضگی کا قدم ہوگا ہم فوراً رک جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگے جانا۔ اور جو اللہ نے احکامات دیے، جو طریقہ کار اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دیا، اس سے بہتر، اس کے مد مقابل جو طاقت ہے، کیا وہ اس سے بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اللہ کے مد مقابل کون سی طاقت ہے؟ شیطان، طاغوت۔ تو شیطان طاغوت کا جو بھی اس نے طریقہ کار دیا زندگی گزارنے کا، جو ہمیں وہ ورگلاتا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کرنے میں جو حرکات ہم سے کرواتا ہے، کیا وہ اللہ کے رنگ سے، اللہ کے احکامات سے زیادہ بہتر ہیں؟ آپ ثواب اور گناہ سے ہٹ کے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے ظاہری طور پہ دونوں کا موازنہ کر لیں۔ جو شخص اللہ کے احکامات پہ چل رہا ہے اس کی زندگی پرسکون ہے، یا جو شیطان کے احکامات پہ چل رہا ہے اس کی زندگی پرسکون ہے؟ اس زندگی میں ہمیں آ جا کے ایٹ دی اینڈ کیا چاہیے؟ سکون چاہیے۔ سکون ہمارا ٹارگٹ ہے، یاد رکھیں اس زندگی میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ سکون۔ کیسے؟ ایک شخص زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے وہ چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، دغا کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے۔ وہ کیا کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ وہ زیادہ بڑا گھر لے لے، زیادہ بڑی گاڑی لے لے، گھر میں زیادہ سامان لے لے، عیش و عشرت کا سامان لے لے۔ اس کا کیا کرے گا پھر؟ وہ عیش و عشرت کا سامان، بڑی گاڑی، بڑا گھر لے کے وہ کیا کرے گا؟ سکون حاصل کرے گا۔ تو آپ بتائیں کیا ممکن ہے کہ وہ سکون میں رہ سکے؟ اس دنیا میں کوئی ایسی مثال ہے کہ جس نے کسی کا حق مارا ہو، حرام کا پیسہ کمایا ہو، اور پھر وہ سکون کی زندگی گزار رہا ہو؟ سکون کی زندگی میں کون ہے؟ جو پیسے کے لالچ میں نہیں ہے، وہ چاہے اینٹ کا سرانہ لے کے سو رہا ہو۔ آپ ایک ذمہ دار کو دیکھیں، جو ذمہ دار محنت کر کے ہل چلاتا ہے وہ اسی مٹی کے اوپر لیٹا ہوتا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ اور وہ جاگیردار جس نے 50 مزارے رکھے ہوتے ہیں،
دائیں بائیں سے لوگوں کی زمین مار رہا ہوتا ہے، وہ رات کو خون کی نیند سو سکتا ہے؟ وہ گولیاں کھا کے سوتا ہے۔ یہ فرق ہے اللہ کے رنگ کا اور شیطان کے رنگ کا۔ تو اللہ کا رنگ شیطان کے رنگ سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اس دنیا میں بھی، اور پھر جو اصل زندگی ہے اس میں تو ہے ہی ہے، اس میں تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ کے خلاف کھڑا جو طاقت ہے، اس کے رنگ میں رنگے جانے سے آخرت کی تباہی تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی سکون نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی زبان میں یہ بات کہی، صحابہ کی زبان سے یہ بات کہی کہ یہ اس بات کا اقرار کرو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، اور اللہ سے بہتر، اللہ سے زیادہ کسی اور کا رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے غلام ہیں، ہم اسی کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، آتحاجوننا، کیا تم دلیل پیش کرتے ہو ہمیں، کیا حجت پیش کرتے ہو، کیا تم جھگڑا کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے متعلق، وَهُوَ، حالانکہ وہ، ربنا و ربکم، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ اس بات سے تو وہ بھی انکاری نہیں تھے نا، مشرکین مکہ بھی تو اس چیز کے قائل تھے کہ اصل رب کون ہے؟ اللہ، دین ابراہیمی پہ تھے نا۔ یہود و نصارہ کس چیز کے قائل تھے؟ وَقُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کیا تم اللہ کے متعلق ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو، حالانکہ اس بات کو بھی مانتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہمارا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، یعنی جو جانتے بوجھتے اللہ کی ذات کے متعلق بحث میں پڑ جائے، اب اس سے بحث ہے، اس کے سامنے کیا ہے؟ قالوا اسلام۔ جانتے بوجھتے دلیل کے باوجود اگر ایک شخص بحث کرے تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارا راستہ، یہ ہمارا راستہ۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں، ہم تو صرف اسی کی عبادت کریں گے، خالص۔ ہم اس کے ساتھ کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اس کے کار ساز نہیں رکھیں گے، ہم اس کے بت نہیں بنائیں گے، ہم اس کے بیٹے اولاد نہیں گنیں گے، ہم خالصتاً اس کے پیروکار ہیں، ہم اس کے ہی ماننے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ھوداً اور نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ سب انبیاء یا یہودی تھے یا عیسائی، کہتے ہیں کہ عیسائی تھے۔ کل، ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے، سوال کیجئے، انتم عالم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ، کس کے پاس زیادہ علم ہے؟ ومن اظلم ممن، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، من کتم شہادتن، جس نے چھپائی گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب یہود و نصارہ کے پاس کیا گواہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ساری نشانیاں موجود تھیں، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، وہ چھپا رہے تھے۔ یہ گواہی موجود تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہی سچے نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات کا نہ اقرار کر رہے تھے نہ بتا رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان کے پاس جو گواہی موجود ہے وہ اس کو چھپا رہے ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ورقہ بن نوفل، انہوں نے نہیں اس بات کا اقرار کیا۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ، لا علم، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ جو بھی اعمال کر رہے ہیں اللہ ان سب سے واقف ہے، اللہ ان سے لا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔